بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے رینٹ ایگریمنٹ کے بارے میں، اقرار نامہ کرایہ داری کے بارے میں کہ یہ کتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اسپیشلی فار لینڈ لارڈ، اسپیشلی فار اونر۔ یعنی جب بھی کسی مالک نے اپنی پراپرٹی کو رینٹ آؤٹ کرنا ہے، وہ دکان ہے، گھر، مکان اگر کوئی بھی ہے، تو اس کے پاس رینٹ ایگریمنٹ بہت ضروری ہے کہ یہ ہونا چاہیے۔ یہ کیوں ہونا چاہیے؟ کورٹ کیسے اس کو دیکھتی ہے، کس طرح جو ٹیننٹ کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے اور مالک کے حق میں نہیں ہوتا، ٹیننٹ کیا اپلیہ لے سکتا ہے۔ آپ سے ایک ججمنٹ بھی شیئر کروں گا، اس کی ورڈنگ بتاؤں گا کہ کس وجہ سے ٹیننٹ کے حق میں فیصلہ ہوا اور لینڈ لارڈ یا اونر کہہ لیں اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا۔ تمام چیزیں اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ کچھ پریکاشنز آپ سے شیئر کروں گا جو آپ کو اڈاپٹ کرنی چاہیے۔ تو ویڈیو کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے، ویزا ریلیٹڈ میٹر ہے، ٹرانسلیشن سروسز ہے، لیگل ڈرافٹنگ ہے، تو گیون نمبر 0303582990 پر صرف واٹس ایپ کر سکتا ہے۔ تو مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کسی نے رینٹ ایگریمنٹ کے بارے میں معلومات لینی ہے کہ رینٹ ایگریمنٹ کو کیسے تحریر کیا جا سکتا ہے، اس کے کیا کنٹینٹس ہوتے ہیں، لا کون سا ڈیل کرتا ہے، کافی ساری ویڈیوز میری آلریڈی اپلوڈڈ ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے سیکھ لیتے ہیں رینٹ ایگریمنٹ تو کافی ساری آپ کو ویڈیو ملیں گی۔ تو مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ کیوں ضروری ہے۔ اگر آپ اونر ہیں کسی بھی پراپرٹی کے اور آپ نے وہ پراپرٹی رینٹ آؤٹ کرنی ہے یا آپ کر چکے ہیں لیکن آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، رینٹ ایگریمنٹ کا اورل ایگریمنٹ ہو رہا ہے، سارا کچھ اور زبانی ہو رہا ہے، پیسے بھی وہ دے رہا ہے آپ کو، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی رسید نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی رینٹ ایگریمنٹ نہیں ہے، نہ وہ رجسٹرڈ ہے، تو سب سے پہلے بتا دوں کہ آپ کے پاس یہ رینٹ ایگریمنٹ لازمی ہونا چاہیے۔ آپ 200 روپے والے پہ کروا دیں، 1200 پہ کروا دیں، جو اس کی ویلیو پراپر ہے بہتر تو وہی کروائیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس بالکل زبانی ہے تو اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ آپ کا کرایہ دار ہے۔ اور اس کے بعد دیکھ لیں کہ اگر آپ اس کو رجسٹرڈ بھی کروا لیتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ جب آپ رینٹ ایگریمنٹ کا کیس فائل کریں گے یعنی ایجیکٹمنٹ پٹیشن کے لیے، اگر کل کل کوئی مسئلہ بنتا ہے آپ کے درمیان اور کرایہ دار کے درمیان، وہ کرایہ پے نہیں کرتا یا جس پرپز کے لیے اس کو دیا گیا تھا، دی گئی تھی پراپرٹی، اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتا اور اب آپ اس کی بے دخلی چاہ رہے ہیں، یعنی ایجیکٹمنٹ چاہ رہے ہیں، ایویکشن چاہ رہے ہیں، تو لیکن اس صورت میں آپ کے پاس اگر یہ ثبوت نہیں ہوگا تو آپ کا کیس ڈسمس کر دیا جائے گا۔ ہاں اگر آپ کے پاس رینٹ ایگریمنٹ موجود ہے، آپ ثابت کر دیتے ہیں تو آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا ہی ہوگا۔ اگر یہ ٹیننسی ایگریمنٹ ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ لینڈ لارڈ ہیں یا اونر ہیں اور وہ آپ کا ٹیننٹ ہے، تو یہاں پہ اس کو اگر رجسٹرڈ کروا لیا جائے تو یہ اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر یہ رجسٹرڈ آپ نہیں کرواتے تو آپ پہ کچھ فائن 10% وغیرہ کچھ اس طرح کی جو جرمانہ وغیرہ کیا جا سکتا ہے رینٹ پہ، تو اس جو بھی سالانہ وغیرہ، تو اس صورت میں آپ، لیکن پھر بھی آپ کی جو درخواست ہے بے دخلی کی وہ خارج نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے تو آپ کی ڈائریکٹلی اسٹریٹ اوے خارج کی جائے گی۔ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ ہائی کورٹ تک کیس گیا تھا تو ہائی کورٹ نے بھی ڈسمس کیا تھا اس کا کیس جو پٹیشنر کا یعنی لینڈ لارڈ کا کیس تھا۔ اور آپ کے پاس وٹنسز بھی ہونے چاہیے کہ کن کی موجودگی میں آپ نے یہ رینٹ ایگریمنٹ جو ہے تحریر کیا یا کرائے پر دیا اس شخص کو، جو کرایہ دار کو۔ اب کیونکہ مختلف ان کی جو ہے وہ بدنیت ہو سکتا ہے، جو کرایہ دار ہو سکتا ہے کہ وہ کرایہ دار نہ کرے یا اس پہ قبضہ کرے، مالک بن جائے، کچھ بھی، تو وہ مختلف پلیاز دے سکتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کو یہ پریکاشنز کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ اور آپ کے پاس جو جب آپ رینٹ ریسیو کریں تو اس کی آپ کے پاس رسیدات ہونے چاہیے، ریسیونگ ہونے چاہیے، اس کے آپ سگنیچر لے لیں، کچھ ایسا ایک پروفارما سا بنا لیں، بے شک سمپل پیج پہ، لیکن تھم امپریشن اور اس کے جو ہے سگنیچر وغیرہ لے لیں۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ تمام چیزیں موجود نہیں ہیں، آپ کے پاس کوئی رینٹ ایگریمنٹ موجود نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی گواہان موجود نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ٹیننسی کا پروف نہیں ہے کہ وہ آپ کا کرایہ دار ہے، آپ کے پاس کوئی جو ہے وہ رسیدات نہیں ہے کہ آپ نے اس سے کرایہ کسی 1 ماہ کا بھی وصول کیا، 2 ماہ کا بھی وصول کیا، تو اس صورت میں، اور اس کے بعد آپ کے پاس ایویڈنس بھی نہیں ہے کہ جو مطلب آپ جو ہیں کہ آپ نے کبھی کرایہ اس سے وصول کیا۔ اب یہ چونکہ اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے
کہ آپ نے کسی اور شخص کو وربلی آتھورائز کیا ہو کہ یہ میرا بھائی ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں، یا میرا عزیز ہے اس کو کرایہ دے دیں، نہ اس کی کوئی لکھت پڑھت ہوتی ہے نہ آپ کی ہوتی ہے، تو اس صورت میں یہ کافی فیٹل ہو سکتا ہے اونر کے لیے۔ تو تمام چیزیں اگر اورلی چل رہی ہیں، زبانیں چل رہی ہیں، تو اس کا کیا جو ہے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر آپ رینٹ ٹریبیونل کے پاس جاتے ہیں اور بتاتے ہیں، کیس فائل کرتے ہیں کہ یہ میرا کرایہ دار ہے، تو رینٹ ٹریبیونل آپ کا کیس فارغ کر سکتا ہے، اس وجہ سے کہ کیونکہ آپ یہ ثابت نہیں کر پائیں گے کہ یہ آپ کا کرایہ دار تھا، کبھی آپ نے سے کرایہ وصول کیا یا کچھ بھی ہے، تو وہ تمام چیزیں آپ، اور یہ ایک سپیڈی ٹرائل ہے۔ رینٹ ٹریبیونل، رینٹ کے جو کیسز ہیں یہ ایک سپیڈی ٹرائل ہیں، بہت فوراً سے اگر 1-2 ماہ کا کرایہ ادا نہیں کرتا جو ٹیننٹ ہے تو فوراً سے اس کے آرڈر ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس رینٹ کے یہ اس طرح کا سچویشن نہیں ہے، تو اگر آپ مالک بھی ہیں لیکن آپ کا رینٹ کیس جو ہے وہ رینٹ کورٹ میں وہ ایکسپٹ نہیں ہوگا، ہاں آپ سول کورٹ میں جائیں لیکن وہ ایک لینتھی پروسیس ہے، اس میں بھی آپ کو بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے، بہت مسئلے مسائل کا کافی ایکسپینسز ہو سکتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے آپ سپیڈی ٹرائل میں جائیں، اور اگر آپ کا وہ کرایہ دار ہے تو تمام پریکاشنز، تمام جو احتیاطی تدابیر جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اس کو فلفل کریں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیننٹ جو ہے وہ مختلف پلیاز لے سکتا ہے، میں تمام پلیاز کے بارے میں یہاں بات نہیں کر سکتا۔ وہ ایک فورج یا اینٹی ڈیٹڈ جو اسٹامپ پیپر ہے وہ نکلوا سکتا ہے کہ میں نے یہ پراپرٹی اس جو ہے جو مالک ہے اس سے پرچیز کر لی تھی، یا میں کرایہ دار ہی نہیں ہوں، اور یا میرے پاس ایگریمنٹ ہے، میں نے اس کا یہ کیس فائل کر دیا ہے اسپیسیفک پرفارمنس کا۔ تو جب وہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا اور اس کے برعکس اس کے پاس کوئی ثبوت ہو جاتا ہے، وہ ملی بھگت سے لے لیتا ہے، اسٹامپ وینڈر سے اس کو پیسے دے کے اینٹی ڈیٹڈ اسٹامپ دے جاتا ہے۔ اب کورٹ کے لیے یہ ڈیسائیڈ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا آپ اس کے کرایہ دار ہیں یا نہیں ہیں، اور آلریڈی کیس پینڈنگ ہے، جبکہ اس نے اس کو چیلنج بھی نہیں کیا مالک نے اس ایگریمنٹ کو، تو وہ کافی ساری پریکاشن وہ سچویشن پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ وکلاء پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیس کو کس طرح لیتے ہیں۔ تو تمام چیزیں آپ اس کو اگر اڈاپٹ کریں گے جو بھی پریکاشن ہیں تو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور اس کے بعد وہ دیگر جو ویک پوائنٹس ہیں وہ بھی پلیا لے سکتے ہیں، فار ایگزامپل کہ اس کے پاس رینٹ ایگریمنٹ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ریسیونگ جو رینٹ کی ریسیونگ کے ثبوت نہیں ہے، میں نے اس کو کبھی کرایہ ادا نہیں کیا، تو ہمارا اور اس کے درمیان کوئی ریلیشن ہے ہی نہیں، بلکہ میں اس کا مالک بن چکا ہوں، میں نے بیانہ دے دیا ہے یا میں مالک بننے جا رہا ہوں، میں نے عدالت میں کیس فائل کر دیا۔ تو مختلف پلیاز ہو سکتے ہیں۔ ایک ججمنٹ 2019 YLR 2894، یہ آپ سے ججمنٹ شیئر کروں گا، اس کی جو ورڈنگ ہے یہاں پہ کورٹ کہتی ہے، یہ جو کرایہ دار کے میں فیصلہ ہوا تھا، that the petitioner failed to bring on record any evidence۔ اب وہ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا، جو سائل تھا، جو لینڈ لارڈ تھا، جو مالک تھا، کہ رسپونڈنٹ نمبر تھی، یعنی کہ جو کرایہ دار تھا اس نے ہیڈ پیڈ رینٹ ٹو ہم، یعنی کرایہ دار نے کبھی اس کو کرایہ ادا کیا ہو۔ اب وہ بے شک اس نے کرایہ ادا کیا بھی ہو نہ بھی کیا ہو، ہمیں تو ایگزیکٹ سچویشن تو نہیں پتا، لیکن کورٹ اس کو کیسے دیکھ رہی ہے آپ سے شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ زبانی کلام میں بھی یہ رینٹ ریسیونگ وغیرہ ہوتی رہتی ہیں۔ تو ایک تو اس نے کوئی ایسا ثبوت نہیں دیا کہ اس نے کبھی کرایہ ادا کیا ہو مالک کو، اور اس کے بعد اب کورٹ کہتی ہے کہ یہ پٹیشنر تھا جس نے انووک کیا جیورسڈکشن رینٹ کنٹرولر کی، رینٹ میٹر میں وہ آیا اور رینٹ کیس اس نے فائل کیا کہ وہ کرایہ ادا نہیں کرا، یا جو بھی مجھے سے جو ہے کرایہ دلوایا جائے یا اس سے خالی کروایا جائے۔ تو اس کا کام تھا، اس کی ذمہ داری تھی مالک کی کہ وہ یہ ثابت کرے ایگزسٹنس ایز ٹو دی فیکٹرم آف ریلیشن شپ آف لینڈ لارڈ اینڈ ٹیننٹ، کہ وہ یہ ثابت کرے کہ کیا ریلیشن شپ آپ کا ہے بھی لینڈ لارڈ اور ٹیننٹ کا یا نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اب کورٹ کہتی ہے دی پٹیشنر نیدر پروڈیوسڈ اینی انڈیپینڈنٹ وٹنس، اس نے کوئی گواہ بھی نہیں پیش کیا، کوئی رینٹ کی رسیدات پیش نہیں کی، that such a relationship exist، کے تاکہ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ وہ آپ کا کرایہ دار تھا یا دونوں کا کرایہ داری کا ریلیشن پروف ہے جس سے ثابت ہو سکے۔ اب یہاں پہ since and کورٹ کہتی ہے کہ ایوکشن آرڈر کین اونلی بی پاسڈ بائی دی رینٹ کنٹرولر، یعنی جو رینٹ کے ججز ہیں، رینٹ کی جو کورٹس ہوتی ہیں، ان وہ رینٹ کا جو ایوکشن کا آرڈر ہے بے دخلی کا، یعنی اس کو بے دخل کرنے کا کرایہ دار کو، وہ آرڈر تب ہی پاس کر سکتی ہیں جو ٹیننٹ کے خلاف ہو، یعنی یہ ثابت ہو جائے کہ اگر وہ ٹیننٹ ہے تو تب بھی وہ پاس کر سکتی ہیں، لیکن اگر ایسا سچویشن نہیں ہے تو تب وہ اس میں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ جس کے پاس قبضہ ہے یہ بطور ٹیننٹ ہی تھا، تو اس صورت میں وہ جو ہے وہ آرڈر پاس کر سکتی ہے جو بھی رینٹ جو ججز ہیں، کورٹس ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ایسا سچویشن نہیں ہے تو رینٹ کیس فیصلہ نہیں کر سکتی، سول کورٹ میں آپ کو جانا پڑے گا، وہ ایک لینتھی پروسیس ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے کورٹ کہتے ہیں دیر آر ادر ریمیڈیز اویلیبل انڈر دی لا ٹو دی اونر،
اگر آپ اونر بھی ہیں، آپ کیونکہ رینٹ کے میٹر میں یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ اونر ہیں، یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ نے کسی کو کرائے پر دیا، یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ اونر ہے، کیونکہ وہ ٹائٹل کو جو ہے وہ اس کی جیورسڈکشن نہیں ہے کہ وہ ٹائٹل کو جو ہے وہ ثابت کرے یا اس کے بارے میں کوئی ڈیسیژن دے، یہ سول کوڈ کا میٹر ہے۔ تو اگر آپ کا کوئی رینٹ کا کیس ہے تو آپ وہ سمپل آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ لینڈ لارڈ اور وہ ٹیننٹ ہے۔ تو اس طرح کورٹ کہتی ہے کہ اس کے پاس دیگر ریمیڈیز موجود ہیں کہ اگر اس کے پاس اس کے مکان میں کوئی ٹیننٹ نہیں ہے، کوئی ٹریسپاسر ہے جس نے قبضہ کیا ہوا ہے، اللیگل آکوپینٹ ہے، تو وہ سول کورٹ میں جا سکتا ہے، ادر ریمیڈیز کا کورٹ نے حوالہ دیا، تو اس طرح آپ کے کیس جو ہے وہ خارج کیا جا سکتا ہے۔